تو آپ لڑکی ڈھونڈے کیوں رہے ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں میری، آپ جانتے تو ہیں، جو بھی پسند آیا آپ آئیں اور منگنی کر جائیں۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح پیشکش کی تھی۔ ظاہر ہے وہ خاندان کا سب سے خوبصورت، مچور، قابل عزت و احترام کرنے والا اور اثر و ذوق رکھنے والا مرد تھا۔ آخر کون سے اپنی بیٹی نہیں دینا چاہتا تھا؟ اس سے پہلے کہ شاہدہ بیگم حامی بھرتیں، کیونکہ ان کے لیے ویسے بھی آسان تھا، اس سے پہلے زریاب بول پڑا تھا۔ شکریہ پھپھو، مجھے پہلے ہی کوئی پسند ہے۔ ابھی گھر تعمیر کروا رہا ہوں، مکمل ہو جائے پھر آپ کے پاس میری شادی کا انویٹیشن بھی پہنچ جائے گا۔ اس کے لفظوں پر اشوا کا دل دھڑکنا ایک پل کے لیے بھول گیا تھا، لیکن گہرا سانس لیتے اس نے خود پر قابو کیا تھا۔ تو وہ کسی اور کو بھی پسند کرتا تھا۔ لب بھینچے اس نے آنسوؤں پر قابو کیا تھا۔ ظاہر ہے اتنی خامیوں والی لڑکی کو کون پسند کرے گا، جبکہ اس کے اتنے صاف انکار پر وہ زہر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی تھی، لیکن مصنوعی مسکرائی تھی۔ اچھا، کہاں پسند کی ہے؟ کہیں تم نے اپنے چاچو کی طرح خاندان سے باہر تو لڑکی پسند نہیں کی؟ خیال رکھنا کہیں تمہاری اولاد تو تمہارے چاچو کی اولاد کی طرح نہ ہو۔ ان کا اشارہ صاف اشوا رزاق کی طرف تھا، جبکہ اس کا یہاں بیٹھنا محال ہوا تھا۔ فکر نہیں کریں پھپھو، سب سے بہترین لڑکی ہے وہ۔ اس نے بمشکل اپنے لہجے کو نارمل رکھا تھا، جبکہ اشوا کی بات پر ماحول میں کشیدگی چھا گئی تھی۔ جبکہ شہیر اور حارث بھی لب پھینچے ہوئے تھے، چھوٹے تھے تو بولنے کا اختیار نہ تھا ان کے پاس۔ برا نہ ماننا، لیکن حقیقت تو حقیقت ہی ہے۔ دیکھیں اتنی خوبصورت ہے بچی، لیکن کیا فائدہ اتنی خوبصورتی کا جب لڑکی کسی سے شادی کے قابل ہی نہ ہو۔ بانجھ سے شادی اب بتائیں بھلا کون کرتا ہے؟ اوپر سے بیماری ایسی ہے کہ کوئی اپنے گلے عذاب نہیں ڈالنا چاہے گا۔ ایک تو اولاد بھی نہ دے سکے، اوپر سے وہ بیماری کا عذاب بھی جھیلے، ساری عمر آپ لوگوں کے سر پر بیٹھے گی۔ پھپھو بس کر دیں، وہ غصے سے بولا تھا۔ آواز اونچی تھی، زریاب داور کی بس ہوئی تھی۔ باقی سب خاموشی سے سن رہے تھے جسے واقعی قصوروار ہوں، جبکہ اشوا رزاق کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی تھی، اس کے پیچھے ہی حارث اور شہیر گئے تھے۔ وہ اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے، جبکہ کوئی بھی فضول شخص منہ اٹھا کر آ جاتا اور ان کی بہن کو رلا جاتا تھا۔ وہ ہمارے گھر کی بچی ہے، عذاب نہیں رحمت ہے وہ ہمارے گھر کی، پر ہم چاہیں گے بھی نہیں کہ ہمارے گھر سے رحمت دور جائے۔ اور جیسی وہ ہے خود سوچیں، اسے صرف مخلص شخص ملے گا جو واقعی عورت کی عزت قدر کرنا جانتا ہوگا، جس میں انسانیت ہوگی، نہ کہ عورت کو مشین اور ضرورت کا سامان سمجھنے والا۔ اس کا نصیب بہت اچھا اور بہت بہتر ہے۔ آپ اپنی 4 بیٹیوں کی فکر کریں، ہمارے گھر کی بچی کی فکر ہم خود کر لیں گے۔ آئندہ اگر آئیں تو ہمارے گھر پر تنقید سے گریز کیجیے گا۔ بس کر دو زریاب، بڑوں کی عزت کرنا بھول گئے ہو؟ داور حسین نے اسے سختی سے ٹوکا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ بابا، لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کسی کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے۔ غصے اور اونچی آواز میں بولتا وہ جا چکا تھا۔ وہ بدتمیز نہیں تھا، لیکن کچھ لوگ مجبور کر جاتے ہیں۔ جبکہ وہاں اشوا کے ماں باپ کے چہرے پر سکون تھا۔ یقیناً یہ ناجائز تنقید کسی کو پسند نہیں آتی تھی، لیکن وہ رشتہ داری کے باعث خاموشی سے سنتے تھے۔ جبکہ کچن میں موجود ان تینوں تک بھی اس کی آواز جا رہی تھی۔ وہ کچن کی طرف آیا تھا، جہاں وہ واقعی بری طرح رو رہی تھی۔ حارث اور شہیر اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھے اسے خاموش کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اٹھو تم دونوں، زریاب داور کی سرد و سنجیدہ آواز پر وہ دونوں ہی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پانی کا گلاس بھرتے اس نے ہچکیوں سمیت رو رہی اشوا رزاق کے سامنے رکھا تھا۔ پیو اسے۔ اس کی آواز میں ذرا لچک نہیں تھی۔ اشوا نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، پھر پانی کا گلاس اٹھاتے منہ کو لگایا تھا۔ چند گھونٹ پیتے اس نے پانی واپس رکھا۔ اپنے آنسوؤں کو صاف کرو اور رونا بند کرو، اس کی اگلی سرد آواز میں جاری حکم پر اس نے بامشکل اپنی ہچکیوں کو روکتے دوپٹے سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو اشوا، نہ تو تم میں کوئی خامی ہے اور نہ تم حقیر ہو۔ خود کو ایسا سمجھنا بند کرو اور دوسروں کو آج کے بعد تم خود پر بولنے کا موقع بالکل بھی نہیں دو گی۔ وہ سختی سے تنبیہ کر رہا تھا۔ آج پہلی بار اس کا لہجہ اشوا رزاق کے ساتھ سخت ہوا تھا، جہاں اسے بے حد نرم لہجہ رکھنے کی ضرورت تھی۔ اپنی سرخ آنکھوں سے اس نے زریاب داور کو دیکھا تھا۔ مجھ میں خامی ہے جسے میں جھٹلا نہیں سکتی، اور وہی لوگوں کو بولنے کی وجہ دیتی ہے، میں نہیں دیتی۔ اور وہ صحیح بھی ہوتے ہیں، غلط تو نہیں۔ اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے اس نے بھی اپنا دفاع کرنا چاہا تھا۔ دل چاہا تھا پگھل جائے، لیکن اس لڑکی کو سمجھانا ضروری تھا۔ کوئی بھی صحیح نہیں کہتا اور بولنے کا موقع تم دیتی ہو، کیونکہ تمہارے چہرے آنسوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے تم خود کو وہی سمجھتی ہو۔ خاموشی سے سر جھکا کر سننے کا مطلب خود کو ناقص تسلیم کرنا ہی ہوتا ہے۔ وہ تو جاہل ہیں، تم تو پڑھی لکھی ہو، کیا نہیں پڑھا تم نے قرآن؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت، شکل و صورت پر پیدا کیا۔ جب وہ کہہ رہا ہے اس نے انسان کو بہترین بنایا ہے، تو تم یا کوئی اور کون ہوتا ہے تمہیں ناقص کہنے والا؟
اللہ نے زیتون، انجیر، طور سینا اور مکہ کی قسم کھا کر یہ بیان کیا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور تم ایک معمولی بیماری کی وجہ سے خود کو ناقص کہہ رہی ہو اور لوگوں کا مان رہی ہو۔ کیا ان کا کہنا اوپر والے کے کہنے سے بڑھ کر ہے؟ ایشوریا زاگ کا سر فوری نفی میں ہلا تھا۔ وہ شخص صحیح کہہ رہا تھا۔ آخر اس نے آج تک یہ کیوں نہیں سوچا تھا؟ لیکن وہ اب بھی مطمئن نہیں تھی۔ تو پھر آج کے بعد تم خاموش نہیں رہو، کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہیں دو گی۔ کوئی تم پر بات کرے گا تم اسے جواب دو گی، نہ کہ مجھے آنسو بہاتی ہوئی نظر آؤ گی۔ اگر تم میں ایک معمولی سی بیماری ہے تو کیا معلوم اللہ نے تمہارے لیے اس میں بہتری رکھی ہوگی۔ وہ اب پیار سے اسے سمجھا رہا تھا، لیکن اللہ نے مجھ میں ایک نہیں کئی خامیاں رکھی ہیں۔ اگر صرف بیماری ہوتی تو شاید مجھے اتنا خاص فرق نہیں پڑتا، مجھ میں تو اور بھی خامیاں ہیں۔ وہ سر جھکا گئی تھی۔ میں اس بات سے انکار نہیں کرتی، بے شک اللہ نے ہمیں بہترین پیدا کیا ہے اور اس نے یقیناً اسی میں میرے لیے بھلائی رکھی ہوگی، لیکن کیا میں نارمل انسانوں کی طرح نہیں ہو سکتی تھی؟ وہ صرف اینیمیا کا شکار نہیں تھی بلکہ بانجھ بھی تھی، اور بیماری سے زیادہ اسے اس خامی کا دکھ تھا۔ جب اللہ نے تمہیں خاص بنایا تو تمہیں عام بننے کا شوق کیوں ہے؟ مجھے یہی سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کی اس سوچ سے بھی وہ اکتایا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ وہ خاص کیسے ہوئی؟ مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے وہ تمہیں اس تکلیف سے نہ گزارنا چاہتا تھا۔ ایک تکلیف سے تم پہلے ہی گزر رہی ہو، کیا پتہ اسے معلوم ہو تمہاری اولاد تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگی، اس لیے اس نے نہ چنا ہو تمہارے لیے اس چیز کو۔ ہو سکتا ہے اس نے تمہارے ذریعے کسی اور کی قسمت بہتر بنانی ہو، تمہیں مخلص لوگ دینے ہوں۔ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر اوپر والے نے ہماری قسمت، نصیب، رخ سب لکھا ہے، ہم اس پر شک کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں خامی کیسے نکال سکتے ہیں؟ کیا تمہیں اللہ پر اس کے فیصلوں پر بھروسہ نہیں؟ وہ ہر بار اسے لاجواب کر رہا تھا، جبکہ وہ اس شخص کا اوپر والے پر بھروسہ ایمان دیکھ کر حیرت زدہ تھی۔ کیا تھا وہ شخص؟ ہر بار مزید اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لیتا تھا، جبکہ اب تو مکمل قبضہ کر چکا تھا۔ ایشوریا زاگ کو خوف محسوس ہوا تھا اپنی اس محبت سے۔ وہ بغیر پلکے جھپکے اس حسین شخص کو دیکھ رہی تھی جس کا صرف ظاہر ہی نہیں باطن بھی حد سے زیادہ حسین تھا، لیکن وہ اب بھی خود کو اس کے لائق نہیں سمجھتی تھی۔ اسے ہمیشہ یہی محسوس ہوا تھا وہ شخص اس کا نصیب نہیں، نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اس کا نصیب جیسا بھی ہو اتنا خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ مجھے بھروسہ ہے اس کے فیصلوں پر۔ اس نے تسلیم کر لیا تھا اوپر والا جو بھی کرے گا اس کے حق میں بہتر کرے گا۔ گڈ، تو آج کے بعد خود کو ناقص نہیں سمجھنا، اور نہ ہم سمجھیں کہ ہم ہی ہیں جنہوں نے تمہیں سوچنے پر مجبور کیا۔ ایشوریا نے فوری نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس گھر میں موجود کسی بھی شخص نے اسے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا تھا۔ حارث اور شہیر اپنے سامنے کھڑے اپنے بھائی کو آنکھوں میں رشک لیے دیکھ رہے تھے۔ انہیں لگتا نہیں تھا ان کے بھائی سے بہتر کوئی شخص ہو سکتا ہے۔ وہ تھا تو سب اچھا لگتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا اس کے بغیر یہ حویلی بھی اجڑ کر رہ جائے گی، سب بکھر جائیں گے۔ ایک وہی تو تھا جو سب کو سنبھالے ہوئے تھا۔ 8 ماہ بعد 19 مارچ، حارث کو سی کمپنی ڈراپ کرنے کے بعد وہ ایشوریا زاگ کو اس یونیورسٹی ڈراپ کرنے جا رہا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا تھا۔ سال ختم ہونے کو تھا، ایشوریا زاگ کے امتحانات شروع ہونے والے تھے۔ اس کے بعد اس کی ڈگری مکمل اور دریافت داور کو بھی بس اسی چیز کا انتظار تھا۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد تم نے کیا سوچا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد میں پروفیسر بننا چاہتی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میں گاؤں کے قریب ایک کالج کھولوں تاکہ اسٹوڈنٹس کو روزانہ اتنا سفر کر کے یہاں نہ آنا پڑے، لیکن میں جانتی ہوں میری یہ خواہش خواہش ہی رہ جائے گی۔ آخر میں لہجہ اداس ہوا تھا۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے یہ خواہش رہ جائے گی؟ کرنے پر آؤ تو کچھ ناممکن نہیں، کیونکہ بابا نہیں کرنے دیں گے، اور اس کام کے لیے بہت محنت لگتی ہے۔ میرا تو چلنے پر ہی سانس پھول جاتا ہے، میں کیا ہی کر پاؤں گی؟ میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے پریشان کیوں ہوتی ہو؟ جب تک میں ہوں کسی چیز کی پرواہ نہیں کیا کرو۔ ہاں، جب نہ رہوں تب کرتی رہنا پرواہ۔ وہ عام سے لہجے میں بولا تھا، جبکہ ایشوریا زاگ کا دل کانپ گیا تھا اس کے نہ ہونے کا سوچ کر ہی۔ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اس نے دل سے دعا کی تھی، اور وہ بعد میں سمجھتے مسکرایا تھا۔ فکر نہیں کرو، میں مر نہیں رہا، ابھی تو مجھے جینا ہے اپنی پسندیدہ انسان کے لیے۔ اس کے ساتھ وہ مسکرایا تھا جبکہ پسندیدہ انسان پر وہ اٹکی تھی۔ یہی بات تو اس نے موبائل کے پاسورڈ کے وقت بھی کہی تھی۔ کون ہے آپ کا پسندیدہ انسان؟ وہ پرتجسس ہوئی تھی۔ آخر دریافت داور جیسے شخص کا پسندیدہ ہونے کا شرف کسے حاصل ہے؟ بس ہے کوئی؟ مجھے نہیں بتائیں گے؟ اسے برا لگا تھا۔ نہیں، بس تھوڑا وقت گزر جائے تمہاری ملاقات کرواؤں گا۔ امید کرتا ہوں تمہیں خوشی ہوگی اس سے مل کر۔ کیا میں صحیح ہوں؟ اس نے ایشوریا زاگ کی طرف دیکھا تھا۔ مسکراتے اس نے اس بات میں سر کو جنبش دی تھی۔ دل اداس ہوا تھا لیکن وہ اس کی خوشی میں خوش تھی۔ ججی کہہ رہی تھی آپ نے گھر مکمل بنوا لیا اور اب آپ شادی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دل پر پتھر رکھتے اس نے سوال کیا تھا۔ ہاں، بس کچھ وقت اور، اس نے عام سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ آپ نے مجھے اپنا گھر بھی دکھانے نہیں لے کر گئے۔
اس میں خواہش بیدار ہوئی تھی اس گھر کو دیکھنے کی۔ آخر اپنے پسندیدہ انسان کے لیے اس نے کس قدر خوبصورت گھر بنوایا ہوگا۔ تمہیں دیکھنا ہے؟ ایشور رزاق نے فوری اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، آج جب میں تمہیں پک کرنے آؤں گا تو پہلے وہیں چلیں گے، پھر حویلی واپس آئیں گے۔ ایشور رزاق نے مسکراتے سر کو جنبش دی تھی۔ اس نے آج تک اس کا کہا نہ کبھی ٹالا تھا اور نہ ٹال سکتا تھا۔ دوپہر 3 بجے زریاب داور نے گاڑی اپنے نئے گھر کے باہر روکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھی ایشور اس گھر کی خوبصورتی باہر سے دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ اس کی طرف آتے زریاب داور نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ حالانکہ وہ پہلے نہیں کھولا کرتا تھا، لیکن آج اس گھر کی ملکہ پہلی مرتبہ یہاں تشریف لائی تھی، پروٹوکول تو بنتا تھا۔ گاڑی سے اترتے اس نے گھر کو دیکھا تھا۔ گھر مکمل بنا تھا۔ باہر گارڈن تھا جہاں مالی ابھی بھی پودوں پر کام کر رہے تھے۔ چلیں اندر۔ ایشور نے گھر کے اندر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ جدید طرز کے بنے اس گھر کو دیکھتے بے ساختہ اس کے منہ سے ماشاءاللہ نکلا تھا۔ بے حد خوبصورت تھا۔ ہر ایک خوبصورت سے خوبصورت قیمتی چیز وہاں موجود تھی۔ 2 منزلہ گھر تھا اور اوپر ٹیرس سیڑھیاں موجود تھی، لیکن درمیان میں ایک شیشے کی لفٹ بھی موجود تھی۔ سوئمنگ پول، جدید طرز کی مشینری، گاؤں میں بنا یہ گھر کسی شاہکار سے کم نہیں تھا۔ گھر کو دیکھتے ہی محسوس ہوتا تھا کسی نے بے حد محبت اور احتیاط سے اس کا کونا کونا بنوایا ہے، کسی کا مکمل دل لگا ہے اس جگہ کو بنوانے میں۔ لیکن لفٹ کو دیکھتے اس کے ذہن میں ایک ہی خیال آیا تھا، کاش یہ حویلی میں بھی لگائی جا سکتی، کیونکہ سیڑھیاں چڑھتے اترتے اس کا سانس پھول جاتا تھا اور خون لگنے کے بعد تو وہ 3 دن تک ویسے بھی نیچے نہ آ سکتی تھی۔ بہت خوبصورت گھر بنوایا ہے آپ نے، بہت خوش نصیب ہے آپ کی پسندیدہ انسان۔ وہ تعریف کے بنا نہیں رہ سکی تھی، جبکہ وہ اس کے پیچھے اپنے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا مسکرایا تھا۔ اس کا تو پتہ نہیں، لیکن میں خوش نصیب ضرور ہوں کہ وہ میری زندگی میں آئے گی۔ اس کی نظریں ایشور رزاق کے چہرے پر جمی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت اس لڑکی کے لیے محبت کا تاثر کوئی بھی پڑھ سکتا تھا۔ اگر وہ پیچھے مڑ کر ایک بار اس کی آنکھوں میں دیکھ لیتی تو شاید جان جاتی کہ اس کی پسندیدہ انسان صرف وہی ہے۔ وہ بھی خوش نصیب ہے جسے آپ جیسا انسان مل جائے۔ وہ صرف خوش نصیب، خوش بخت ہی ہو سکتا ہے۔ اس کی آواز میں رشک تھا۔ تم نے کہہ دیا ہے تو ہو سکتا ہے۔ ویسے میں گھر اسے حق مہر میں دینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے، یہ حق مہر میں ٹھیک رہے گا یا لڑکیوں کو کسی اور چیز کی توقع ہوتی ہے؟ وہ اس سے اس کی رائے جاننا چاہتا تھا۔ کیا وہ کچھ اور پسند کرتی ہے؟ ہر لڑکی اپنی مرضی کا مہر لینا چاہتی ہے، لیکن میرے خیال سے مہر میں گھر دینا سب سے بیسٹ آپشن ہے۔ مہر لڑکی کی ذاتی ملکیت ہوتا ہے، اس کا حق۔ ایک لڑکی ساری عمر ایک گھر کو ہی ترستی ہے، اس کا اپنا گھر نہیں ہوتا۔ یا تو ماں باپ کا گھر ہوتا ہے یا شوہر کا۔ اگر اسے مہر میں گھر مل جائے جس میں وہ ساری عمر اپنا ذاتی گھر میں گزار سکے، جہاں سے اسے نکالے جانے کا ڈر نہ ہو، تو اس سے بہتر اور قیمتی مہر میرے خیال سے تو کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ کھوئی ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ چاہے جتنا بھی ماننے کی کوشش کرتی وہ پرفیکٹ ہے، لیکن لوگوں کے بولے گئے جملے ساری عمر ماں باپ کے سر بیٹھے گی، بھائیوں کے سر بیٹھ کر کھائے گی، اس بانجھ کو کون اپنائے گا، وہ ان تانوں کو نہیں بھول پاتی تھی۔ اور اوپر سے اسے محبت بھی ہوئی تھی تو اس شخص سے جو اس کے لحاظ سے بہت اعلیٰ درجہ رکھتا تھا، جبکہ وہ اس کے لہجے میں موجود اذیت محسوس کر رہا تھا۔ وہ اسے تسلی دینا چاہتا تھا، بتانا چاہتا تھا کہ جہاں وہ موجود ہے وہ گھر اسی کا ہے، لیکن ابھی صحیح وقت نہیں تھا۔ بس ایک ماہ اور پھر وہ ماں باپ سے ایشور رزاق سے شادی کے متعلق بات کرے گا۔ ویسے آپ کی پسندیدہ انسان کا نام کیا ہے؟ کم از کم نام ہی بتا دیں۔ اس کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ پتہ نہیں، وہ کیسے بتاتا اسے اسی کا نام؟ کس خاندان سے ہے، اس کے باپ کا کیا نام ہے، یہ تو پتہ ہوگا۔ باپ کا نام بھی نہیں پتہ؟ میں نے اس کا نام ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ دیکھا ہے۔ وہ مسکرائی تھی۔ آخر محبت نے زریاب داور جیسے شخص کو بھی اپنا اسیر کر لیا تھا۔ آپ نام نہیں بتانا چاہتے تو اب حویلی چلیں۔ زبردستی کی مسکراہٹ سے جائے وہ اس کی طرف دیکھتے بولی تھی، اور وہ اس بات میں سر ہلاتے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا، اور وہ اس کے پیچھے تھی۔ 1 ماہ بعد ایشور رزاق کے امتحانات ہوئے کچھ دن گزر چکے تھے، اور جس نے سوچا تھا وہ اس کے امتحانات کے فوراً بعد گھر میں شادی کی بات کرے گا، وہ 1 ہفتے سے نہیں کر سکا تھا۔ جب بھی بات کرنے کی کوشش کرتا اسے گھبراہٹ اور ہچکچاہٹ ہی کچھ بولنے نہیں دیتی تھی۔ آج وہ اپنے بابا کے ساتھ ڈیرے پر موجود تھا۔ زمینوں کے حساب کتاب دیکھتے اور فیکٹری کے حساب کو دیکھتے وہ کچھ بات چیت میں مصروف تھے۔ جب سے زریاب داور نے جوتے بنانے کی فیکٹری کھڑی کی تھی، تب سے نہ صرف ذریعہ معاش بڑھا تھا، بلکہ اب
زمینوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے صرف زمینیں اور باغات ہی ذریعہ معاش کا حصہ ہوتے تھے۔ اس کے کیے فیصلے ہمیشہ ہی درست ثابت ہوئے تھے۔ حساب کتاب ختم کرتے دریافت داور نے رجسٹر بند کرتے دراز میں رکھے تھے، اور اب باپ بیٹا ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف تھے۔ تم نے کہا تھا تم گھر مکمل کرنے کے وقت بتاؤ کہ تم کس سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ اب تو وہ کام مکمل ہوئے بھی ایک عرصہ ہو چکا، اب تو بتا دو کس سے شادی کرنی ہے، ہم بھی حویلی میں اب کوئی خوشی دیکھ لیں۔ ان کے ایک بار پھر سوال کرنے پر اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ ایک بار پھر پھنس چکا ہے۔ بابا وہ بری طرح پزل ہوا تھا۔ اتنا تو لڑکیاں بھی نہیں شرماتی جتنا تم شرما رہے ہو۔ ان کے سفید مونچھوں تلے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی، ہر وقت سنجیدہ رہنے والے انسان کو اس طرح ہچکچاتا دیکھ کر۔ بابا میں ایشور سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ان کی طرف دیکھتے تیزی سے آج اپنے دل کی بات کہہ گیا تھا۔ اسے یقین تھا وہ انکار نہیں کریں گے، لیکن اس کے لفظوں پر ان کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ دریافت داور کے لفظوں نے انہیں جھٹکا دیا تھا۔ ان کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آیا تھا، لیکن آخری غصہ ابھرا تھا۔ آج تک انہیں کبھی محسوس بھی نہیں ہوا تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے دریافت داور کے دل میں۔ جبکہ ان کا اتنا دیر خاموش رہنا دریافت داور کے دل کی دھڑکنیں بڑھا رہا تھا۔ کچھ تو بولیں بابا، وہ پریشان سا ہوا تھا۔ کیا بولوں؟ کچھ بولنے لائق چھوڑا ہے تم نے؟ وہ غصے سے کہتے ٹیک چھوڑ کر سیدھے ہو کر بیٹھے تھے۔ ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے بابا؟ اپنی خواہش کا اظہار ہی تو کیا ہے۔ آپ جاننا چاہتے تھے میں کس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے بتا دیا۔ کیا بتا دیا؟ یہی کہ ہمارے اکلوتے بیٹے ہو کر تم اس بانجھ لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ وہ غصے سے اونچی آواز میں گرجے تھے، جبکہ اپنے باپ کے منہ سے ایشور کے بارے میں یہ الفاظ سنتے وہ حیران سا تھا۔ کیا وہ اپنی پیاری بھتیجی کے بارے میں یہ لفظ کہہ رہے تھے؟ بابا کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی بھتیجی ہے وہ، ایشور کے بارے میں اب آپ دوبارہ یہ الفاظ استعمال نہیں کریں گے۔ وہ بھی جواباً غصے سے بولا تھا۔ تو کیا کہوں اسے؟ ایک تو بیمار، اوپر سے بانجھ لڑکی ہے جس سے تم شادی کی بات کر رہے ہو، اور تم چاہتے ہو اپنے اکلوتے بیٹے کی اس بانجھ سے شادی کر دیں، اپنے بیٹے کے بچے نہ دیکھیں، اپنی نسل کو یہاں روک دیں، صرف تمہاری خواہش پر، اور شادی کر کے اپنے بیٹے کے ساتھ بہو کو خوش دیکھنے کے بجائے اسے اسپتالوں کے چکر اور خون دیتے ہوئے دیکھتے رہیں۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، ہرگز ہم تمہاری شادی نہیں کریں گے۔ اس سے غصے سے ان کی آواز مزید اونچی ہوتی جا رہی تھی، جبکہ اپنے باپ کے ہونٹوں سے ادا ہوتے لفظوں کو وہ دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ ان کی بھتیجی ہے، دریافت کے ساتھ شادی کی بات پر انہیں خوشی ہوگی کہ ان کی بھتیجی ان کے بیٹے کے ساتھ محفوظ ہاتھوں میں ہے، لیکن وہ بھی باقیوں کی طرح اس کے لیے دل میں زہر رکھتے تھے۔ اسے آج اندازہ ہو رہا تھا۔ بابا پلیز اس کے بارے میں ایسا نہیں کہیں، میں نہیں سن سکتا۔ میں محبت کرتا ہوں اس سے، کافی عرصے سے کرتا ہوں۔ اس نے منت کی تھی جیسے سامنے باپ تھا، اگر کوئی اور ہوتا تو شاید اس کا رویہ بالکل مختلف ہوتا۔ محبت تو تم کافی عرصے سے دل میں یہ گند پالے ہوئے ہو۔ ہم تمہیں اس کے ساتھ اکیلے بھی اس لیے بھیج دیتے تھے کہ تم اسے بہن مانتے ہو، لیکن تمہارے اندر یہ زہر پل رہا تھا۔ گھر کی بچی پر تم نے گندی نظر رکھی، تمہیں شرم نہیں آئی دریافت؟ انہوں نے ایک کاری وارث کی عزت، انا اور محبت پر کیا تھا، جبکہ وہ صدمے سے انہیں دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ اس کی پاکیزہ محبت کو گند اور گندی نظر کہہ رہے تھے، جبکہ خدا گواہ تھا اس کے دل و دماغ میں بھی ایشور آزاد کو لے کر غلط خیال نہیں آیا تھا۔ بابا وہ محبت ہے میری، آپ کیسے میری محبت کو ایک گالی کی صورت دے سکتے ہیں؟ محبت کرنا تو گناہ نہیں۔ غم و غصے سے اس کی حلق سے آواز نکلنا مشکل ہوا تھا۔ محبت، تمہاری محبت گالی ہی ہے۔ بندہ محبت تو دیکھ کر کرتا ہے، لیکن تم اندھے ہو گئے تھے، یا پھر تمہیں یہ خواب اسی نے دکھائے ہیں، اسی نے پھنسایا ہے تمہیں۔ وہ غصے میں کیسی اخلاق سے گری ہوئی زبان اپنے گھر کی عزت اپنی بھتیجی کے لیے استعمال کر رہے تھے، انہیں اندازہ بھی نہیں تھا۔ جبکہ مٹھیاں بھینچے دریافت داور نے اپنے غصے پر قابو کیا تھا۔ بابا اس کے بارے میں ایسے بیہودہ جملے استعمال نہیں کریں، وہ تو جانتی تک نہیں ہے اس بارے میں کچھ بھی۔
میری ایک سادہ سی خواہش عشوہ سے نکاح کرنے کی بات کو آپ اس قدر غلط لیں گے مجھے اندازہ نہیں تھا، ورنہ میں آپ سے کبھی بات ہی نہ کرتا۔ غم، غصہ، حزن، بے چینی، تکلیف، ایسا کیا کیا نہیں تھا جو وہ محسوس نہ کر رہا ہو۔ تو کیا کرتے تم؟ ہاں، ایک بات یاد رکھو زریاب، اس زندگی میں تو میں تمہاری یہ بیکار منصوبہ بندی مکمل نہیں ہونے دوں گا۔ میرے ہوتے ہوئے تو میں تمہاری شادی اس 5 لڑکی سے نہیں ہونے دوں گا۔ کرتا ہوں میں زرین کی بیٹی سے تمہاری منگنی، اپنے دماغ سے جتنی جلدی ہو سکے اس گند کو نکال دو۔ وہ غصے سے کہتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اور آپ کو لگتا ہے آپ دریافت داور کی زبردستی کسی سے بھی منگنی کروا سکتے ہیں؟ اس کا انداز اب غصے میں چیلنج دیتا تھا۔ جب وہ لڑکی نہیں رہے گی تو تم اپنے آپ کرو گے، مجھے بھی معلوم ہے کیا کرنا ہے پہلے اور کیا نہیں۔ تنفر سے کہتے وہ باہر کی طرف بڑھ گئے تھے، جبکہ وہ وہیں کرسی پر سر ہاتھوں میں دیے بیٹھ گیا تھا۔ کہاں اس نے سب کچھ آسان سوچا تھا اور کہاں سب کچھ مشکل میں پڑ گیا تھا۔ کیا کروں میں؟ وہ غصے سے اپنے بال مٹھی میں بھرتے چیخا تھا۔ جو الفاظ اس کا باپ اس کی محبت و عشوہ کے متعلق استعمال کر کے گیا تھا، اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے کو تھی۔ مما، ہاں مما سمجھیں گی، وہ بابا کو منا لیں گی۔ میں زیادہ سوچ رہا ہوں شاید اس بارے میں۔ گہرے سانس لیتے وہ خود کو پرسکون کرنے لگا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا اصل آزمائشیں تو ابھی باقی تھیں۔ آج کی پوری رات اس کی یہاں ڈیرے پر ہی گزرنے والی، کئی سوچوں اور فکروں میں۔ حسین حویلی میں داخل ہوتے آج داور حسین کسی سے بھی بات کیے بغیر اپنے کمرے میں جا بند ہوئے تھے۔ آج ان کا رویہ سب کو تھوڑا عجیب لگا تھا۔ کچھ وقت بعد کھانے سے فارغ ہو کر شاہدہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ انہیں آج غصے اور بے چینی سے ٹہلتا دیکھ کر وہ پریشان ہوتے اس کے قریب آ رکی تھی۔ خیریت تو ہے؟ آج آپ کھانے پر نہیں ہیں اور اتنا غصہ کیوں چڑھا ہے آپ کو؟ سکون سے بیٹھ تو جائیں۔ ان کی سرخ ہوتی رنگت اور پیشانی پر پڑے بل انہیں مزید پریشان کر گئے تھے۔ آپ کے شاہجزادے نے ہمیں کسی لائق چھوڑا ہو تو ہم بھی سکون کریں۔ ان کی آواز میں طیش تھا، جبکہ پہلی بار دریافت داور کے بارے میں ایسے الفاظ ان سے سن کر وہ حیران تھی۔ کیوں؟ کیا کر دیا دریافت نے؟ کیا کر دیا؟ آپ کے شاہجزادے اس 5 لڑکی عشوہ سے شادی کرنے کے خواہش مند ہیں۔ وہ کہتا ہے وہ عشوہ سے محبت کرتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ان کی آواز اونچی ہوئی تھی اور شاہدہ بیگم کی حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیشہ ہماری نظروں کے سامنے رہے ہیں دونوں۔ میں نے کبھی ان دونوں کے درمیان ایسا کچھ محسوس نہیں کیا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، دریافت ایسا نہیں کر سکتا۔ انہیں یقین رتی برابر بھی نہیں تھا۔ دریافت نے خود اپنے منہ سے اقرار کیا ہے کہ وہ عشوہ سے محبت کرتا ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور جو محل اس نے تعمیر کروایا ہے وہ بھی اسی 5 لڑکی کے لیے تیار کروایا ہے۔ ان کا غصہ سوچ سوچ کر مزید بڑھ رہا تھا، لیکن غصے کے ساتھ خوف بھی تھا، جبکہ شاہدہ بیگم صدمے میں آئی تھی۔ ان کی اکلوتی اولاد آخر ایسا کیسے سوچ سکتی تھی؟ وہ ایسا کیسے سوچ سکتا ہے داور؟ ہماری اکلوتی اولاد ہے، ہم نے اس کی خوشیاں دیکھنی ہیں، اور وہ اسے ہی ہماری زندگی بھر کا روپ بنانے کا سوچ رہا ہے۔ اور عشوہ، وہ اتنی شریف اور معصوم نظر آتی ہے، کتنا بڑا ہے وہ اس سے۔ اسے بھی اس سے بات کا لحاظ نہیں آیا۔ اسے آج تک اتنی محبت دی، پیار دیا، اور ہمارے ہر گھر کی خوشیاں ہی ڈسنے کو آ رہی ہے۔ ان کی سوچ بھی وہی تھی جو ان کے شوہر کی تھی۔ باقی کمزور سوچ کی عورتوں کی طرح ان کی سوچ بھی سیدھا اس معصوم لڑکی سے نفرت اور اسے غلط سمجھنے میں جا رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح قصوروار صرف لڑکی کو ہی سمجھ رہی تھی۔ اس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ آپ کے شاہجزادے نے اسے بھی کچھ بتایا تک نہیں ہے۔ یہ خرافات وہ خود ہی اپنے ذہن میں پال کر بیٹھا ہے، لیکن کہنے کی دیر ہے، وہ سبھی شادی کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آخر دریافت جیسا لڑکا ان کی بانجھ اور بیمار بیٹی کو جھولی میں گرتا ہوا ملے گا تو وہ کیسے انکار کریں گے؟ مجھے رزاق سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسے سنبھالنا میں جانتا ہوں۔ مجھے فکر صرف دریافت کی ہے، کتنا ضدی اور خود سر ہے وہ، تم جانتی ہو۔ جو ٹھان لے وہ کر کے رہتا ہے۔ اس ان کی پریشانی اور خوف کسی صورت کم نہ ہو رہا تھا۔ آپ فکر نہیں کریں، چند دن کا محبت کا بخار سر چڑھا ہوگا، میں دریافت سے خود بات کروں گی، وہ ہمارے خلاف کبھی نہیں جا سکتا۔ وہ ہمدردی میں کر رہا ہوگا یہ سب، مان جائے گا وہ ہماری بات۔ وہ خود کو تسلی دیتے ہوئے بولی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دونوں ہی محبت میں بہت آگے نکل چکے ہیں۔ کسی کے بھی واپسی کا سفر ممکن نہیں تھا۔ صبح 10 بجے کے بعد دریافت داور نے حویلی میں قدم رکھا تھا۔ آنکھیں سرخ تھیں جو اس کی رات جگہ کا پتہ دے رہی تھیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگا تھا۔ کوئی اچانک ہی کمرے میں داخل ہوا تھا۔
جس پر چونک کر ضریاب داور نے اس طرف دیکھا تھا۔ شاہدہ بیگم کمرے میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا وہ سب جان چکی ہیں۔ ضریاب، انہوں نے اسے پکارا تھا۔ جی ماما۔ کیا جو میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے وہ سچ ہے؟ وہ اس کا جواب نہ جانے کیوں نہ میں چاہتی تھی۔ جی ماما، جو آپ نے سنا ہے وہ سچ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ تو میرے خلاف کھڑی نہیں ہوں گی۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے امید سے بولا تھا۔ تم مجھ سے امید رکھ بھی کیسے سکتے ہو کہ اپنے بیٹے کو اپنی خوشیوں کا قتل کرتے ہوئے دیکھوں گی اور اس کا ساتھ دوں گی؟ انہیں غصہ آیا تھا۔ وہ خوشیوں کا قتل نہیں ہے ماما، وہ میری خوشی، زندگی، سب ہے۔ میں اسے کسی قیمت پر نہیں کھو سکتا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ اب تم اس بیمار لڑکی کے لیے اپنے ماں باپ کے خلاف جاؤ گے؟ غصے سے ان کی آواز اونچی ہوئی تھی، جبکہ اپنی ماں کو اپنی محبت کے لیے ایسی زبان اور لفظ استعمال کرتے دیکھ اس نے ضبط سے آنکھیں میچی تھیں۔ ماما، اس کے متعلق ایسے الفاظ استعمال نہیں کریں۔ وہ میری دنیا کی سب سے بہترین اور مکمل لڑکی ہے۔ تائش سے مڑتے انہوں نے بھی ہلکی اونچی آواز میں جواب دیا تھا۔ تم بدتمیزی پر اترو گے اپنی ماں کے ساتھ ضریاب، صرف اس لڑکی کے لیے؟ اسے صدمہ لگا تھا، پہلی بار ان کا بیٹا اس سے اس لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میں بدتمیزی نہیں کر رہا ماں، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بارے میں۔ برے لفظوں کا استعمال نہیں کریں۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے جب کوئی اسے اس کے بارے میں ایسا کہتا ہے۔ وہ دھیما پڑا تھا۔ ضریاب، کھاؤ میرے سر کی قسم، تم اس لڑکی سے شادی نہیں کرو گے؟ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سر پر رکھا تھا، جسے وہ فوری طور پر واپس کھینچ گیا تھا۔ میں ایسی کوئی فضول قسم کی قسم نہیں کھانے والا ماما۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اسی سے شادی کروں گا۔ اس کے بغیر مجھے اپنی زندگی کا مقصد نظر نہیں آتا۔ وہ مل جائے گی تو اپنے بیٹے کو زندگی بھر خوش دیکھیں گی۔ اس نے شاہدہ بیگم کا ہاتھ تھامے منت بھرے انداز میں بولا تھا۔ وہ حیرت سے کنگ اسے دیکھ رہی تھی۔ ضریاب، تم سے امید نہیں تھی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تم گھر کی بچی کو لے کر اپنے ذہن میں ایسے خرافات پال کر بیٹھو گے۔ ہم تو اسے تمہاری بہن سمجھتے تھے، تم نے اسی پر اپنی گندی نظریں رکھی تھیں۔ وہ اس کی ضد پر تیش سے اونچی آواز میں بولی تھی، اور ضریاب داور اپنی ماں کو کرب بھری نظروں سے دیکھتا رہ گیا تھا۔ انہوں نے بھی اس کے باپ والے الفاظ دہرائے تھے، اس کی پاکیزہ محبت کو گند کا نام کہہ دیا تھا۔ وہ ان کا ہاتھ چھوڑ گیا تھا۔ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ میں ایسا صرف نکاح کی ایک چھوٹی سی خواہش کی ہے، کیوں آپ لوگ مل کر میری محبت کو میرا گناہ بنا رہے ہیں؟ میری محبت کو گالی نہ بنائیں ماما، خدا کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو۔ وہ کرب بھری اونچی آواز میں بولا تھا، اور اسی لمحے اس کے کمرے میں داور حسین بھی داخل ہوئے تھے۔ کیونکہ تمہاری محبت ایک گالی ہی ہے جسے کوئی قبول نہیں کرے گا۔ محبت بھی دیکھ کر کی جاتی ہے، یہ تو نہیں جس کے ساتھ پلے بڑے ایک ہی گھر میں تم اسی گھر کی لڑکی پر گندی نظریں رکھ کر بیٹھ جاؤ۔ بابا، لوگ میری محبت کو گالی بنانے سے بہتر سیدھا سیدھا اپنے دل کی بات کیوں نہیں کہتے کہ اس کے بیمار اور بانجھ ہونے کی وجہ سے آپ لوگ اسے قبول نہیں کر پا رہے۔ اس کی حقیقت کہنے پر واقعی ان دونوں کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ اگر وہ ٹھیک ہوتی عام لڑکیوں کی طرح، تب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ بھی نہ ہوتا۔ ساری زندگی میں یہ سوچتا رہا کہ آپ لوگوں کی بھتیجی ہے، وہ آپ لوگوں کو بھی پیاری ہوگی۔ بابا، آپ کا تو خون ہے وہ، آپ لوگ بھی باہر کے لوگوں جیسی سوچ رکھتے ہیں اس کے لیے۔ حیرت ہے مجھے، آپ دونوں سے مجھے امید نہیں تھی۔ وہ بری طرح ڈس ہارٹ ہوا تھا اپنے ماں باپ سے۔ تم جو بھی سوچ لو ضریاب، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہماری بہو وہ بانجھ لڑکی کبھی نہیں بنے گی۔ ارے وہ ہماری کیا کسی کی بھی بہو بننے کے قابل نہیں ہے۔ وہ تیش سے دھاڑے تھے۔ اور آپ کو لگتا ہے میں اتنا مجبور ہوں کہ آپ کی رضامندی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا؟ وہ بھی زندگی انداز میں اب بغاوت پر اترا تھا۔ مطلب کیا ہے ضریاب تمہارا؟ مطلب آپ کو سمجھ آ رہا ہے بابا، میں خوددار ہوں۔ اگر آپ کی رضامندی نہ بھی شامل ہو تو میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اس زندگی میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر آپ کو میری خوشی میں خوش نہیں ہو سکتے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سنجیدہ لہجے میں اپنا آخری فیصلہ سناتے وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ واقعی اپنی بچپن کی محبت کو اتنی آسانی سے صرف کسی کے انکار کے باعث نہیں کھو سکتا تھا، جبکہ داور حسین کے ذہن میں اب بہت کچھ چل رہا تھا۔ وہ جانتے تھے ضریاب داور کی ضد اور محبت کو کیسے ختم کرنا ہے، اپنے چھوٹے بھائی کو بہتر جانتے تھے۔ ان کی مرضی کے بغیر وہ کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ 10 دن بعد، وہ 10 دن سے وہ گھر نہیں گیا تھا، ڈیرے پر ہی تھا۔ ان 10 دنوں میں اس سے نہ داور حسین ملنے آئے تھے نہ رزاق حسین۔ ہاں، شہیر اور حارث سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ وہ دونوں شاید اس معاملات سے بے خبر تھے، اس لیے اتنا نارمل رویہ تھا ان دونوں کا۔ لیکن دل اس پری پیکر کو دیکھنے کا بھی تھا جس سے 10 دن سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن دماغ پر جو غصہ سوار تھا اپنے ماں باپ کو لے کر، وہ اسے حویلی نہیں جانے دے رہا تھا۔ اب بھی وہ حساب کتاب میں مصروف تھا۔ جب ڈیرے پر موجود اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی، اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تھا۔
وہاں رزاق حسین کھڑے تھے۔ وہ فوری ان کے ادب میں ہمیشہ کی طرح کھڑا ہوا تھا۔ السلام علیکم چاچو، اندر آئیں۔ وعلیکم السلام، سنجیدگی سے جواب دیتے وہ اس کے سامنے والے صوفے پر آ بیٹھے تھے۔ ان دونوں کے درمیان چند لمحے عجیب خاموشی کے کٹے تھے۔ ان کا چہرے کا سنجیدہ پن ذریاب داور کو ہچکچاہٹ میں ڈال گیا تھا۔ ذریاب، میں گھما پھرا کر تم سے بات نہیں کروں گا۔ کیا تم نے بھائی صاحب سے اشفا سے شادی کی بات کی ہے؟ ان کا انداز دو ٹوک تھا اور ذریاب نے گہرا سانس لیا تھا۔ محبت کی تھی اس نے، گناہ نہیں جو وہ ڈرتا۔ ہاں چاچو، میں اشفا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے وہ سنجیدہ انداز میں بولا تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ کچرا کب آپ کے ذہن میں ابھرا کہ ہم اپنی بیٹی کے معاملے میں تم پر بھروسہ کر کے غلط کر رہے تھے؟ ان کے الفاظ میں اسے اپنے لیے حقارت محسوس ہوئی تھی۔ ان کے جان سے عزیز چاچو کی بھی کیا اس کے لیے باقی سب جیسی سوچ تھی؟ معاف کرنا چاچو، لیکن آپ غلط ہیں یہاں۔ میں نے کوئی برائی تو نہیں کی، میں صرف اس سے نکاح کی بات کر رہا تھا۔ اس کے متعلق کوئی بری سوچ نہیں رکھی ذہن میں جو آپ مجھے اس طرح کہیں۔ وہ واقعی تکلیف میں مبتلا ہوا تھا۔ وہ میری بیٹی ہے ذریاب داور، میرے لیے وہ مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تم بتاؤ، کیا ایک باپ کو برداشت ہوگا کہ وہ کسی کو لے کر اپنی بیٹی کے معاملے میں اس پر بھروسہ رکھے اور وہ کئی سالوں سے اس پر اپنی بری نظریں گاڑے ہو؟ تم سے یہ امید نہیں تھی ذریاب۔ ان کے لہجے میں اسے تکلیف محسوس ہوئی تھی اور ذریاب داور کو اپنا آپ زمین میں دھنستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ بھی اس کی شادی کی خواہش کو اور رزاق پر بری نظریں رکھنا کہہ رہے تھے۔ کیا اب میں یہ سوچوں کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی مجھے میری بیٹی کے لیے احتیاط کرنی چاہیے تھی؟ کم از کم تم گھر پر نظر رکھنے والے نہیں لگتے تھے مجھے۔ ان کے الفاظ ذریاب داور کا دل چیر رہے تھے۔ جس محبت کو اس نے اتنے سال دل میں رکھا تھا، صرف یہ سوچ کر کہ وہ اسے آسانی سے مل جائے گی، صرف اس کی ہوگی، وہ سب کی نظروں میں صرف گندی نظر سے بڑھ کر نہ رہ گئی تھی۔ سب نے مل کر اس کی محبت کو گالی بنا دیا تھا۔ اس کا کردار تک نیچ اور گرا ہوا سمجھنے لگے تھے۔ وہ نظریں جھکا گیا تھا۔ آج اس کے چاچو نے بھی اس کا دل توڑ دیا تھا، جس کے بارے میں انہیں لگتا تھا کہ وہ دنیا کی کوئی بھی چیز اس سے مانگ لے وہ انکار نہیں کریں گے، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ چاچو، میں معافی چاہتا ہوں اگر میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، لیکن خدا گواہ ہے میرے ذہن میں کبھی آپ کی بیٹی کو لے کر برا خیال نہیں آیا۔ میں اقرار کرتا ہوں میں نے اپنی آدھی زندگی آپ کی بیٹی سے محبت کرنے میں گزاری ہے، لیکن کبھی میلی آنکھ سے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں میں نے۔ اگر کبھی کوئی ذہن میں خیال آیا بھی تو اسے لے کر صرف نکاح کا۔ مجھے لگا تھا سب اس میں رضامند ہو جائیں گے، لیکن معاملات اس حد تک برے تھے میں نہیں جانتا تھا، ورنہ میں بہت پہلے اپنے دل پر روک لگا لیتا۔ لیکن چاچو، اب میں واقعی اس سے محبت کرتا ہوں جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ اس کی آواز میں بے بسی سی کھلی تھی اور رزاق حسین اس کا چہرہ دیکھتے رہ گئے تھے۔ وہ اس قدر ہمت والا تھا کہ اس کے باپ کے سامنے وہ اس کی بیٹی کے متعلق اظہار محبت کر رہا تھا، جو وہ یقیناً اس لڑکی کے لیے بھی اس دنیا سے لڑ سکتا تھا۔ تم جتنی صفائیاں دے لو ذریاب داور، لیکن مجھے قبول نہیں۔ میرا وہ بھتیجا جسے میں سب سے اچھا سمجھتا تھا، وہی میری بیٹی پر اپنی بری نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ وہ بول رہے تھے اور ذریاب داور ساکھ تھا، بالکل ساکھ۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیوں سب اسے اتنا غلط اور گناہ گار کیوں سمجھ رہے ہیں۔ جس چاچو سے امید تھی انہوں نے بھی اس کا دل بری طرح توڑا تھا۔
چاچو پلیز مجھے غلط نہیں سمجھے، میں صرف اس سے محبت کرتا ہوں اور گھر والوں کی رضامندی کے ساتھ اسے اپنانا چاہتا ہوں۔ آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو ذرا، میری بیٹی میں خامیاں ضرور ہیں لیکن اتنی گئی گزری نہیں جو اس سے کوئی شادی نہ کر سکے۔ میں اس کی شادی کسی سے بھی کر دوں گا لیکن تم سے نہیں، وہ اٹل لہجے میں بولے تھے۔ کیا میں اس حد تک گیا گزرا ہوں کہ آپ اس کی شادی کسی سے بھی کروانے کو تیار ہیں، لیکن اس سے نہیں جو اس سے محبت کرتا ہے؟ وہ بے یقین سا تھا۔ نہیں، میں اس سے کروانے کے لیے تیار نہیں جو دل میں کھوٹ رکھتا ہے، جو صفائی سے دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا جانتا ہے۔ میں ہرگز تم جیسے شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کروانے کو تیار نہیں۔ تمہارے ہوتے ہوئے اب وہ بھی اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکے گی۔ اس کا اپنا، اس کے ماں باپ کا گھر تم نے اس کے لیے جہنم بنا دیا زریاب۔ وہ اس پر لفظوں کے تیر پھینک رہے تھے جو بری طرح اس کا سینہ چیر رہے تھے۔ میری بیٹی کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو اور اسے اور ہمیں سکون سے جینے دو۔ دوبارہ میری بیٹی کے پاس بھی نظر نہیں آنا، ورنہ ہم اور وہ تمہیں کبھی نظر نہیں آئیں گے۔ یہاں سکون سے رہنے دو ہمیں، تمہارا احسان ہوگا ہم پر۔ غصے سے کہتے انہوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے اور وہ دم بخود سا دیکھ گیا تھا۔ کیا وہ بھی اسے اس کی اشوا سے ہمیشہ کے لیے دور رہنے، اسے چھوڑ جانے کا کہہ رہے تھے؟ ہاں، وہ اپنے ماں باپ کے خلاف جا سکتا تھا لیکن اشوا کے ماں باپ کے خلاف نہیں۔ آپ کہتے ہیں تو میں کبھی آپ کو نظر نہیں آؤں گا چاچو، لیکن اگر آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ پلیز اتنی جلدی فیصلہ نہ کریں۔ میں اتنے سالوں بعد صرف ایک انکار سے اس سے اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ کچھ تو آپ لوگ میرے بارے میں بھی سوچیں، میرا بھی خیال کریں۔ وہ منت کر رہا تھا اب بھی، جب سب اس کی محبت کے خلاف کھڑے تھے، جہاں سب نے اس کے کردار کو گرا دیا تھا، جہاں سب اسے برے کردار اور اس کی محبت کو گندی نظریں رکھنا کہہ رہے تھے، لیکن وہ سب بھی اپنی انا اور غیرت کو سلا کر ان کی منت کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں تکلیف سے، جو رزاق حسین نے بغور دیکھی تھیں۔ اگر اب بھی تم میں کچھ غیرت اور شرم حیا باقی ہے زریاب، تو دوبارہ اپنی بات کو اپنی زبان پر نہ لانا۔ اگر خاندان میری بیٹی کی بدنامی صرف تمہاری وجہ سے ہوئی تو بھول جانا تمہارا کوئی چاچو بھی تھا۔ وہ سختی سے کہتے اٹھ کر جا چکے تھے۔ دروازے کے پار کھڑی انجم بیگم کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے، جو یہاں انہی کے ساتھ آئے تھے لیکن وہ اندر نہیں آئی تھی۔ وہ جانتی تھی ان کا شوہر زریاب داور کے ساتھ کیا رویہ رکھنے اور کہنے جا رہا ہے، اور ان میں ہمت نہ تھی کہ زریاب کو ٹوٹا بکھرتا دیکھیں۔ دروازے کے پار پہنچ کر آخر رزاق حسین کا ضبط ٹوٹا تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر بہہ گئے تھے۔ جس شخص سے ان کی زندگی پر، ان کے بچوں پر لاکھوں احسان تھے، آج وہ اسے بد کردار اور نہ جانے کیا کیا کہہ آئے تھے، جبکہ اس کے کردار میں انہوں نے کوئی کھوٹ نہیں دیکھا تھا، اور کس دل سے انہوں نے یہ سب کہا تھا صرف وہی جانتے تھے۔ ان کی نظر انجم بیگم پہ پڑی تھی، وہ رو رہی تھی، وہ اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے گاڑی کی طرف چل پڑے تھے، جبکہ وہ اندر سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا رہ گیا تھا۔ ایک آخری شخص سے امید وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ اسے اشوا رزاق اپنی آنکھوں کے سامنے سے جاتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے، لیکن وہ اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتا تھا۔ اگر اتنے سال محبت کی ہے تو وہ اتنے سال کوشش بھی کرے گا، چاہے اسے کوئی کچھ بھی کہہ لے۔ نہ جانے کیوں وہ اب بھی امید میں تھا کہ وہ منا لے گا سب کو، لیکن نہیں جانتا تھا ان کی انا، ضد، ان کے لیے ان کی اولاد سے ان کی محبت، اس کی خوشی سے بڑھ کر انہیں صرف ان خوابوں کی پرواہ ہے جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دیکھے ہیں۔ ان کی اولاد کے خواب، خوشیاں کیا ہیں، یہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ایک ہفتہ پہلے رزاق حسین داور حسین کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ ان کے بلانے پر ہی وہ یہاں موجود تھے۔ ہلکے سے دروازہ کھٹکھٹاتے وہ اندر داخل ہوئے تھے۔ سامنے صوفے پر ہی انہیں داور حسین بیٹھے دکھائی دیے تھے، وہ بھی ان کے سامنے والے صوفے پر جا بیٹھے تھے۔ خیریت ہے بھائی، کیا ضروری بات کرنی تھی آپ کو؟ داور حسین سیدھے ہو کر بیٹھے تھے، چند لمحے اپنے بھائی کے احساسات سے آری نظروں سے دیکھتے رہے تھے۔ دیکھو رزاق، بات بہت گمبھیر ہے، تمہیں اچھا لگے یا برا، لیکن اپنے اکلوتے بیٹے کے معاملے میں کوئی پریشانی نہیں چاہتا۔ زریاب نے مجھ سے کچھ دن پہلے بات کی تھی، وہ اشوا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ کافی عرصے سے اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ خاموش ہوئے تھے جبکہ رزاق حسین کو خوشی محسوس ہوئی تھی۔ اگر وہ اشوا سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اعتراض انہیں کسی بات کا نہیں تھا، بلکہ زریاب داور سے بہتر تو انہیں کوئی مل ہی نہیں سکتا تھا، لیکن دوسروں کی رائے بھی تو لازم تھی۔ تو پھر آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ وہ محتاط تھے۔ اشوا میری بھتیجی ہے، مجھے بھی پیاری ہے، لیکن تم جانتے ہو میرا اکلوتا بیٹا ہے
اور میں ہرگز نہیں چاہوں گا وہ تمہاری پانچ اور بیمار بیٹی سے شادی کرے۔ ہمیں عشوہ پیاری ہے لیکن بہو کے طور پر بالکل قبول نہیں۔ وہ ہم سے لڑ کر جا چکا ہے صرف ہمارے انکار کی وجہ سے۔ اس کی امید تم ہو کہ تم اسے انکار نہیں کرو گے۔ میں چاہتا ہوں تم اسے انکار کر دو اور اس طرح کرو کہ وہ واپس مڑ کر تمہاری طرف دیکھنے کی ہمت نہ کرے۔ اگر تم نہیں کرتے تو بھول جانا تمہارا کوئی بڑا بھائی ہے۔ میں تم سے اور تمہارے گھر سے ہر تعلق ختم کر دوں گا۔ اس نے بہت احسان کیے ہیں تم لوگوں پر، اب تم اپنی پانچ بیٹی اس کے سر دے کر اس کی مزید احسان نہ مانگنا۔ ان کا لہجہ سخت تھا اور وہ حیرت سے دیکھتے رہے تھے۔ کیا وہ اسے یہ سب اپنے بیٹے کے ساتھ کرنے کو کہہ رہے تھے؟ ان کا پیارا بھتیجا اگر وہ زندگی میں کچھ مانگ رہا تھا تو وہ اسے کیسے بے عزت کر سکتے تھے؟ لیکن وہ صحیح بھی تھے۔ عشوہ کی شادی زریاب سے کروا کر مزید اس پر بوجھ نہیں ڈال سکتے تھے۔ ان کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ ایک طرف بیٹی تھی تو ایک طرف جان سے عزیز بھتیجا، اور اوپر سے بیٹی کے متعلق ایسے الفاظ اپنے بھائی کے منہ سے سننا کسی اذیت سے کم نہ تھا۔ میں انکار کر بھی دوں تو زریاب بہت ضدی ہے، وہ آخری وقت تک بھی نہیں مانے گا۔ اگر اس نے ٹھان لیا ہے تو وہ خود کو بے بس محسوس کر رہے تھے۔ واقعی اولاد بے بس کر دیتی ہے۔ تو شادی کر دو عشوہ کی۔ رزاق حسین نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ عشوہ کی شادی ہو جائے گی تو زریاب اس کی طرف کبھی مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا۔ اور رشتے کی فکر نہیں کرو، رشتہ بھی ڈھونڈ لیا ہے میں نے تمہاری بیٹی کے لیے۔ ان کے لہجے میں فخر آیا تھا جیسے نہ جانے انہوں نے کوئی ناممکن کام کر دکھایا ہو۔ پاس کے گاؤں کا زمیندار ہے، 2 بچے ہیں اس کے، بیوی کسی حادثے میں کئی سال پہلے مر گئی تھی۔ وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہے تمہاری بیٹی سے۔ امید ہے تم انکار نہیں کرو گے۔ اس سے اچھا رشتہ تمہاری بیٹی کے لیے کبھی نہیں ملے گا۔ رزاق حسین کے کندھے جھک گئے تھے۔ وہ کبھی اپنی بیٹی کی شادی ایسی جگہ نہیں کرنا چاہتے تھے، نہ اسے اتنی جلدی خود سے دور بھیجنا چاہتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اپنے بھائی کی بے حسی پر آنسو آنے لگے تھے۔ میں سوچ کر بتاتا ہوں آپ کو بھائی، بیٹی کا معاملہ ہے، اتنی جلدی فیصلہ نہیں لے سکتا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تو کیا تم اپنے بڑے بھائی پر بھروسہ نہیں؟ اتنا اچھا رشتہ ہے اس کے لیے، تمہیں تو فوری ہاں کر دینی چاہیے، ورنہ کون راضی ہوگا اس سے شادی کرنے کے لیے؟ وہ کس قدر ظالم بن رہے تھے، صرف اپنے فخر اکڑ غرور میں اس چیز کا انہیں اندازہ بھی نہیں تھا۔ رزاق حسین خاموشی سے باہر نکل آئے تھے۔ انہیں داور حسین اس وقت اپنا بھائی بالکل بھی نہ لگا تھا۔ حال 1 ہفتے بعد رزاق حسین سے ملاقات کے بعد وہ حویلی واپس نہیں گیا تھا اور نہ جانے کی ہمت ہوئی تھی۔ کپاس کی فصل کی چنائی کا وقت تھا، وہ وہاں بھی مصروف تھا۔ کپاس چنی جا چکی تھی، اب وہ لوڈ ہو رہی تھی اور فیاض احمد اور زریاب وہیں کھڑے حساب کر رہے تھے فصل کا۔ سائیں، اس بار تو کپاس کی فصل سب سے زیادہ ہوئی ہے، پہلی چنائی پر ہی 30 من فی کھلا آئی ہے۔ وہ خوش تھا اس بار فصل کی پیداوار دیکھ کر۔ زریاب دھیرے سے مسکرایا تھا۔ آج کل اسے کچھ اچھا نہ لگ رہا تھا۔ ذہن ایک ہی جگہ پر اٹک کر رہ گیا تھا۔ اسے اندازہ تھا اب تک تو عشوہ کو سب معلوم ہو چکا ہوگا، لیکن اس نے اب تک اس سے کوئی بات کیوں نہیں کی تھی؟ ویسے سائیں، میں کئی سالوں سے زمینوں کی دیکھ بھال کر رہا ہوں، لیکن جب سے آپ نے زمینوں کو سنبھالنا شروع کیا ہے، فصل میں برکت ہی برکت ہے، ورنہ کبھی 10 من کلا بھی کپاس نہیں آئی تھی۔ کپاس کی بوریوں کے منہ بند کرتے، اس پر زریاب کے نام کا ٹھپا لگاتے وہ مسلسل بول رہا تھا، یہ سب اللہ کی دین ہے فیاض، ورنہ ہماری اتنی اوقات کہاں۔ تعداد اور وزن نوٹ کرتے ہوئے بجھے سے لہجے میں بولا تھا۔ شام کا وقت تھا، جلد کام ختم کرنا تھا۔ اس کی جیب میں رکھے فون کی بیل بجی تھی۔ اس نے فون نکال کر دیکھا تھا، شہیر کی کال تھی۔ فون اٹھاتے اس نے کان سے لگایا تھا۔ ہیلو بگ برو۔ ہمیشہ کی طرح اس کی مستی بھری آواز دریاب کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ ہائے، میں مصروف ہوں ابھی شہیر، کوئی ضروری کام ہے؟ ضروری؟ بے حد ضروری کام ہے، آپ ابھی تک آئے کیوں نہیں گھر؟ مجھے کام ہے، کپاس کی چنائی چل رہی ہے۔ اس کے لہجے کی بیزاری کو شہیر نے محسوس کیا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ کے لیے عشوہ کی منگنی میں شرکت سے بھی زیادہ ضروری کوئی کام ہے اب؟ وہ لاپرواہ سے لہجے میں بولا تھا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا اسے کچھ معلوم نہیں۔ ان دونوں بھائیوں کو کسی نے کچھ بھی بتانے کی حماقت نہیں کی تھی۔ سب جانتے تھے وہ دونوں سب سے زیادہ زریاب سے محبت کرتے ہیں، جبکہ لفظ عشوہ کی منگنی پر وہ ساکت رہ گیا تھا۔ اسے لگا تھا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ کہنا۔ کس کی منگنی؟ اس نے بے یقینی سے سوال کیا تھا اور شہیر کو حیرت ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کس کی منگنی ہے؟ ویسے تو ہر بات آپ کو گھر والے بتاتے ہیں، یہ نہیں بتائی؟ شہیر، سیدھی طرح میرے سوال کا جواب دو۔ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ ارے بھائی، عشوہ رزاق کی منگنی ہے، آج ابھی تھوڑی دیر بعد، میری سب سے چھوٹی بہن کی۔ وہ اسے بتانے کے لیے مختلف نام دہرا رہا تھا اور زریاب داور کا دل دھڑکنا بند ہوا تھا۔ وہ جو معاملات کو پرسکون ہونے کا انتظار کر رہا تھا، ان لمحوں میں وہ اس کی عشوہ کو اس سے مکمل دور کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ میں آ رہا ہوں شہیر۔ کال کاٹتے اس نے فون جیب میں رکھا تھا اور سب چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ تک زرد پڑ گیا تھا۔
رش ڈرائیونگ کرتے وہ حسین حویلی پہنچا تھا۔ 20 دن بعد وہ یہاں قدم رکھ رہا تھا۔ واقعی حویلی کی رونق بتا رہی تھی کہ یہاں کچھ ہے۔ اس نے اندر قدم رکھا تھا۔ ہال کا منظر، اس کا دل چند لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہاں مہمان موجود تھے، منگنی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ وہ بے یقینی سے سب دیکھ رہا تھا۔ اگر اسے شہیر کال نہ کرتا تو رزاق کسی اور کے نام ہو چکی ہوتی، اسے اندازہ بھی نہ تھا۔ وہ اندر کی طرف گیا تھا، اسے رزاق چاچو سے ملنا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ان کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ بھی شیشے کے سامنے کھڑے تیار ہو رہے تھے۔ اپنے پیچھے دریاب کو کھڑے دیکھ انہیں حیرت ہوئی تھی۔ اسے اس وقت یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آخر اسے کس نے بتایا تھا؟ وہ اس کی طرف مڑے تھے اور وہ آنکھوں میں شکوہ لیے خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بہت دیر بعد دریاب داور کے لب ہلے تھے۔ کیا میں اتنی جلدی غیر ہو گیا ہوں آپ کے لیے؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں چاچو؟ وہ آواز میں کرب لیے بولتا ہوا ان کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ نظریں جھکائے رخ موڑ گئے تھے۔ ہمت نہ تھی ان کا سامنا کر سکے۔ صرف ایک چیز ہی تو مانگی ہے میں نے آپ لوگوں سے، آج تک کچھ نہیں چاہا۔ میں مانتا ہوں میں نے بہت زیادہ قیمتی چیز مانگ لی ہے آپ لوگوں سے، لیکن آپ لوگ مجھے وہ دے سکتے ہیں، پھر کیوں چھین رہے ہیں مجھ سے؟ وہ تکلیف میں تھا اور رزاق حسین کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ داور بھائی نے رشتہ ڈھونڈا ہے ایشور کے لیے، مجھے بھی بہتر اور مناسب لگا، میں انہیں انکار نہیں کر سکتا۔ ان کا لہجہ بھی بے بس سا تھا۔ اور میرا کیا چاچو؟ آپ مجھے زندہ مار سکتے ہیں لیکن انہیں انکار نہیں کر سکتے۔ کیا میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا آپ کے لیے؟ اس نے بامشکل اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روکا تھا۔ میری بیٹی کی خوشیاں ہیں دریاب، میں اس موقع پر تمہارا کوئی تماشا نہیں چاہتا، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ سختی سے بولے تھے۔ وہ مزید اسے اپنے سامنے اس طرح تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ دریاب چند پل انہیں دیکھتا رہ گیا تھا۔ ان کے ایک بار کہنے پر ہی وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا تھا اور وہ صوفے پر ڈھہ گئے تھے۔ اس کی شکوے اور تکلیف بھری آنکھیں ان کا دل چیر گئی تھیں۔ وہ داور حسین کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ صرف وہی منگنی کو رکوا سکتے تھے۔ اپنی محبت کے لیے اگر اسے در در بھیک مانگنی پڑی تو وہ مانگے گا، لیکن ایشور رزاق نہیں کھو سکتا تھا وہ۔ کمرے میں داور حسین اور شاہدہ بیگم دونوں ہی موجود تھے۔ اپنے بیٹے کو اتنے دنوں بعد دیکھتے ان کے چہرے پر خوشی آئی تھی، لیکن داور حسین کے تاثرات وہی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کیوں آیا ہے وہ یہاں۔ وہ سیدھا اپنے بابا کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ بابا کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ کیا مل جائے گا آپ کو یہ سب کر کے؟ کیا آپ کو اپنی انا ضد اپنے بیٹے کی خوشی سے بڑھ کر ہے؟ اس کے سوالات کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ تم نے تو کہا تھا دریاب داور کہ تمہیں کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی رضامندی کی ضرورت نہیں، تم اتنے خوددار ہو کہ اپنے فیصلے خود لے سکتے ہو، تو پھر کیوں آئے ہو یہاں؟ اس کے لہجے میں فخر تھا اپنے بیٹے کو ٹوٹتا دیکھنے کا۔ تو آپ نے یہ صرف اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کیا ہے؟ وہ بے یقین سا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھے تھے اور وہ گھٹنوں کے بل ان کے سامنے گر گیا تھا۔ جب انعام مار ہی دی تھی اس لڑکی کے لیے تو وہ یہ تو کر ہی سکتا تھا۔ وہ مضبوط شخص جو کسی کے سامنے جھکتا تک نہ تھا، وہ گھٹنوں پر تھا آج اس کے لیے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا بابا، آج تک میں نے کیا برا کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ جس کی سزا آپ مجھے اس صورت میں دے رہے ہیں؟ میں معافی مانگتا ہوں اپنی اس غلطی کی جس سے آپ لوگوں کو تکلیف ہوئی ہو۔ اس نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما تھا۔ آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کے گالوں پر بہہ گئے تھے، لیکن وہ نہیں پگھلے تھے۔ شاہدہ بیگم کے چہرے کے تاثرات سخت تھے۔ وہ جانتی تھی اس لڑکی کے لیے وہ یہ سب کر رہا ہے۔ بابا پلیز مجھ سے نہیں چھینیں اسے، وہ زندگی ہے میری، دریاب داور کی مکمل زندگی ہے وہ ہے تو میری سانسیں چلتی ہیں، اس کے بغیر میں مر جاؤں گا بابا۔ زندگی کا ایک عرصہ میں اسے اپنا مان کر جیا ہوں، اور وہ چھن جائے گی تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ پلیز بابا، میں مانتا ہوں میں آپ کا محتاج ہوں، یہ منگنی روک دے بابا، اسے مجھ سے نہیں چھینے، میں مر جاؤں گا، میں اس کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام بھی برداشت نہیں کر سکتا، پلیز بابا۔ وہ بلکتے ہوئے ان سے فریاد کر رہا تھا۔ دریاب داور ان کے سامنے ٹوٹ رہا تھا، بکھر رہا تھا، لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ رخ پھیر گئے تھے۔ اس نے سر ان کے گھٹنے پر ٹکا دیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ ماں باپ بھی اس قدر سنگ دل ہو سکتے ہیں، اسے اندازہ نہیں تھا۔ پلیز بابا، اگر وہ چھن گئی تو اپنے بیٹی کی شکل دیکھنے کے لیے بھی زندگی بھر ترستے رہیں گے۔ میں نہیں دیکھ سکتا اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے، میں مر جاؤں گا، پلیز بابا۔ وہ منت کر رہا تھا ان کی، اور وہ سنگ دل بنے بیٹھے تھے۔ جس لڑکی کے لیے اتنا مر رہے ہو، وہ تمہیں چاہتی بھی ہے یا نہیں، پہلے یہ تو جان لیتے۔
اس سے بات کی تھی ہم نے، وہ تمہیں پسند نہیں کرتی ذریعہ، نہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ رشتہ اس کی مرضی سے طے ہوا ہے۔ جب وہ ہی نہیں چاہتی تمہیں تو کیا تم اس کے ساتھ بھی زبردستی کرو گے؟ اس نے حیرت سے سر اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ مان ہی نہیں سکتا تھا عشفا نے یہ کہا ہو۔ وہ پورا یقین تھا وہ اسے انکار کر ہی نہیں سکتی۔ اس نے آنکھیں پڑ رکھی تھی اس لڑکی کی، جبکہ وہ مزید جھوٹ بول رہے تھے خود کو صاف ظاہر کرنے کے لیے۔ انہوں نے ہر چیز پہلے سے تیار کر رکھی تھی۔ میں مانتا ہی نہیں بابا، عشفا مجھے چھوڑ کر کسی اور کو چنے تو جا کر خود اس سے پوچھ لو، تمہیں صاف انکار ملے گا۔ اگر اس نے تمہیں ہاں کہہ دیا تو جو چاہو گے ہم کریں گے۔ وہ بے یقین سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ اسے ایک واحد امید کی کرن نظر آئی تھی۔